بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک زبردست کتاب یعنی کتاب کے اوپر تبصرہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ہکڈ یعنی پھنسانا، جکڑنا یا چال میں آ جانا کسی کے، ہکڈ۔ تو یہ کتاب جس کا آتھر ہے نائر ایل، بہترین کتاب ہے جس کو میں نے پڑھا اور بہت انجوائے کیا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ تبصرہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی بیس پہ آپ کو بھی یہ بک انٹرسٹنگ لگے گی اور آپ بھی اس سے گو تھرو ہوں گے۔ سب سے پہلے بحیثیت انسان، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ انسان کے، آپ کا یہ مشاہدہ ہے کہ موبائل ایڈکشن بڑھ رہی ہے، یعنی نشے کی حد تک، ایک لت کی حد تک یہ عادت ہم میں ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہم موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ 80% جو موبائل یوزرز ہیں وہ جاگنے کے پہلے 15 منٹ میں ضرور اپنے موبائل کو چیک کرتے ہیں، کیونکہ ہم اوور ویلمڈ ہیں میسیجز اور نوٹیفیکیشنز کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم سب کے مشاہدے میں ہے، ایسا ہوتا ہے، شاید آپ بھی کر رہے ہوں۔ ریفلیکشن ٹائم، ان پڑھ پڑھے لکھے ناسمجھ اور سمجھدار کا فرق ہی یہی ہے کہ اس کے سامنے کوئی واقعہ ہو رہا ہو، کوئی چیز وہ اس کا مشاہدہ کرے تو ریفلیکٹ ضرور کرتا ہے، اس کے لیے اس سے وہ کیا سیکھ سکتا ہے، سیکھنے کا ایک ذریعہ بناتا ہے اس مشاہدے کو۔ تو کیا آپ خود کو ریفلیکٹ کرنے والوں میں شامل کرتے ہیں یا آپ بھی ایک آرڈنری پرسن ہیں؟ ہاؤ یو ڈیل ود دی آبزرویشن، اگر آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے جو میں نے کیا ہے موبائل یوز کے حوالے سے، ایڈکشن کے حوالے سے، تو آپ نے اس مشاہدے کو ڈیل کیسے کیا، کیسے کرتے ہیں؟ ڈو یو فیل دیٹ اٹس سم تھنگ کیجول، آپ بھی ایسے ہی اس کو کیجول چیز لیتے ہیں، نارمل سمجھتے ہیں، اور انسگنیفیکنٹ کوئی آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے جس کو توجہ کی ضرورت اتنی نہیں ہے یا معمولی سی بات ہے، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ تو اب سرچ فار ریزنز یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے، اس کے لیے جس کی ریفلیکٹ کرنے کی ہیبٹ ہو، وہ سوچتا ہے، خود سے پوچھتا ہے، یہ سوال کرتا ہے کہ ہم کیوں ایسے پروڈکٹس اور ایسے سروسز کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ہم ہمیں یہ نشہ کیوں لگتا ہے، بعض پروڈکٹس بعض سروسز کا ایڈکشن کیوں ہوتی ہے۔ ون انڈرسٹینڈنگ، اس سے متعلق ایک سمجھ، انڈرسٹینڈنگ لینے کے ایک ہی پروسپیکٹو نہیں ہے، ایک نقطۂ نظر نہیں ہے، کئی نقطۂ نظر ہیں، سائیکولوجیکل الگ ہو سکتا ہے، سوشل الگ ہو سکتا ہے۔ تو میں جس کتاب کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، ہکڈ، اس میں اس ایڈکشن یا اس طرح کی جو ہماری ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں، ایڈکشن ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کا جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے نفسیاتی طور پہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ آپ کا ذہن، جب آپ سوچتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، تو ایک وجہ جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ زمانے میں ہو کیا رہا ہے، وقت میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے سامنے ہو کیا رہا ہے، اس سے متعلق خود کو اپڈیٹ رکھنے کی ایک پرسنل کوشش ہوتی ہے، اسی لیے صبح ہم نوٹیفیکیشنز اور میسیجز کو چیک کرتے ہیں، پہلا کام یہی کرتے ہیں۔ تو کیا یہی وجہ ہے، صرف یہی وجہ ہے، یا اس وجہ، یہ جو اصل وجہ ہے اس کو سمجھنے کے حوالے سے ہمیں زیادہ ڈیپر لیول پہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو فارمولا ہے کہ لوگ ایسے سروسز، ایسے پروڈکٹس بناتے کیسے ہیں کہ جو ہمیں ایڈکٹ بناتے ہیں ان چیزوں کے، اس فارمولے کو، اس سیکرٹ کو ان لاک کرنے کی ایک کوشش سمجھ لیں اس کتاب کو۔ ٹھیک ہے، جہاں تک اس کتاب کے آتھر کا تعلق ہے، اس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کنسلٹنٹ رہا ہے، پڑھاتا رہا ہے یہ سائیکالوجی، ٹیکنالوجی اینڈ بزنس، کہاں پہ؟ MIT، میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، US میں۔ اس کے علاوہ یہ جن پلیٹ فارمز کے ساتھ یہ ایسوسیٹ رہا ہے ان میں ایک بہت بڑا نام انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن ایٹ اسٹینفورڈ ہے، وہاں پہ اس نے سروسز دی ہیں آپ نے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو کتاب جس کا ہم تبصرہ پیش کر رہے ہیں، ہکڈ، ہاؤ ٹو بلڈ ہیبٹ فارمنگ پروڈکٹس، کوئی چیز، کوئی سروس ایسی کس طرح اپنی پروڈکٹ، اپنے سروس کو بنائیں کہ وہ کسی کی ہیبٹ کا حصہ بنے، ایڈکٹ ہو جائے کوئی آدمی، تو یہ بک اس کی ایک بیسٹ سیلر بک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب اس کے بعد جو بلاگ یہ لکھتا ہے اپنا، اس کے نظریات یا اس کے خیالات جہاں پہ وہ لوگوں کے سامنے لاتا ہے، وہ nearandfair.com اس کا بلاگ ہے، وہاں آپ وزٹ کرتے ہیں تو ڈیٹیل آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں اب تک کا جو سیشن تھا اس سے آپ نے کافی فائدہ لیا ہوگا۔